قرآن ہے۔ تمام احباب بڑے ہی محبت ملتو کے لائق ہیں جو ہمارے اس محفل کی رونق بنے۔ ہمارے آج کے مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا عمیر عظیم صاحب جو کہ دارالعلوم محمدیہ حیدریہ بلوچیاں چکسوالی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرپور کے اندر خطابت کے فرائض کا انجام دے رہے ہیں۔ آپ تشریف لائے ہیں، خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ آپ کا بھی دل کے خالدیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نعروں کی گونج بننے سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم عظمت قرآن کے آسمان پاس، ہم عظمت قرآن کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین کی وقار، اگر آج ہمیں کسی جلسے میں کہا جائے کہ فلاں چودھری صاحب، فلاں وزیر صاحب، فلاں مشیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے لیے تالیاں بجائیں، کلیپنگ کریں، تو ہم سبھی بنا کسی سوچے سمجھے
بغیر کسی سوچے سمجھے ان کے استقبال کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، تالیاں بھی بجاتے ہیں، اور ہو سکے تو ہم ان کے لیے نعرہ بازی بھی کرتے ہیں۔ بے شک لیکن آج المیہ یہ ہے کہ اگر دین کی طرف کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے، دین کی طرف آپ کو کوئی بلانا چاہتا ہے، تو آپ اس طرف آنے کے لیے کم و بیش 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ اس طرف جانا چاہیے یا نہیں۔ سامعین، سب سے پہلی بات کہ جس طرف ہمیں سوچنا چاہیے تھا، یعنی کہ دنیا داری کے کسی کام کی طرف ہم نے جانا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں، پر ہم اپنا کوئی نہ کوئی وہاں فائدہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی فائدہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے ہمیں یہ فائدہ ہوگا تو ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے۔ لیکن جب دین کی طرف آنا ہو، دین کی طرف آنا ہو، اس طرف ہم اپنے فائدے کو نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ کہ ہمیں پیسے نہیں ملتے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں دین کی سمجھ رکھنے والے ہوتے تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا کہ اگر پیسے نہیں بھی ملتے تو یہاں سے ہمیں وہ دولت ملتی ہے، یہاں سے ہمیں وہ نور کی نورانیت ملتی ہے، ہمیں یہاں سے وہ چیز ملتی ہے کہ جو ہمیں کسی دنیا داری کی مجلس سے نہیں ملتی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ مالک لم یزل ولا یزال کی نازل کردہ نوازشات ہیں جو مالک اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی فرماتا ہے۔ اور سامعین، ہم اگر اسی چیز کو ذہن میں رکھ لیں، فقط اسی چیز کو سوچ لیں کہ ہم ابھی میں نے جیسے آپ کو بولا کہ درود پاک پڑھ لیجیے، ہم فقط اس چیز کو سوچ لیجیے کہ اگر ہم یہاں درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ اس چیز کی گواہی دے رہا ہو کہ ہم یہاں بیٹھے درود پاک پڑھ رہے ہیں، آمینہ کے لال تاجدار حتم نبوت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہمارے درود و سلام کو سن بھی رہی ہے اور سن کے اس کے جواب کو بھی ارشاد فرما رہی ہے۔ لہذا اس عقیدت کو، اس محبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کوئی گل باغی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باغی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا
دین حسن رہ جائے گا، اور اتنا سو کم بات کی پوشاک پہ نالا نہ ہو، اتنا سو کم خواب کی پوشاک پہ نالا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، کافی لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی لیکن حشر تک کیا فرمایا کہ سب فنا ہو جائیں گے، کافی والے کن حشر تک، یہ یاد رکھنا کوئی راجہ ہے چودھری گیا رائی گیا، کوئی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے یا کہیں سے بھی وہ تعلق رکھنے والا ہے، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب فنا ہو جائیں گے، کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بعد از حمد و صلات نہایت ہی عزتوں کے لائق جملہ احباب ذی وقار مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے مرشد کامل جناب میری مراد الحاج راجہ محمد یونس خان صاحب کہ جن کے جلائے ہوئے چراغ سے گزشتہ سال 5 کلیاں اور آج 3 کلیاں حفظ قرآن کے خوبصورت منظر سے، حفظ قرآن کی سعادت سے آج اس مدرسہ دارالعلوم محمدیہ حیدریہ بگور روڈ اسر کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ تو سامعین، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد المکرم جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا پروفیسر آفتاب حسین صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ حیدریہ پنروٹیاں چکسواری، اور ان کے ساتھ ہمارے استاد محترم جناب پروفیسر محمد رفیق صاحب، اور اس ادارہ ہاضہ کے پرنسپل جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا پروفیسر عمیر علی حیدری صاحب، اور ان کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں، جتنے بھی ان کے ساتھ اساتذہ کرام ہیں، وہ سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ سبھی بھی بچوں کے والدین اور مختلف اداروں سے آئے ہوئے استاد
اور اگر میں نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی، جناب پروفیسر محمد نفیس صاحب، اسلامک لیکچر مسجد یونیورسٹی میرپور، اور باقی دیگر جتنے بھی احباب اس محفل میں یہاں تشریف لائے، آپ سبھی احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ اغیار کا انسان اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ یہ سر جھکایا نہیں جاتا، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ ہم اگر یہاں تشریف لائے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں بھول چال کے آئے ہیں، نہیں، بلکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار نے ہمیں دعوت دی، سرکار نے ہمیں توفیق بخشی، مالک لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دعا کر کے حضور جانے کا الہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں دعا کی، مالک نے ہمیں توفیق بخشی، تو ہم یہاں محفل میں چل کے آئے۔ کیوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں لوگ یہاں باہر سے گزر جاتے ہیں، انہیں اندر آنے کی توفیق نہیں، لیکن شاید دیکھیے کیا فرما رہا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ یہاں ایسے ہی نہیں آئے ہوئے، بلکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ تو سوامی جی وقار بعد از حمد و صلات میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ کی 3 آیت مقدسہ آپ احباب کی گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے مالک لم یزل ولا یزال مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سبھی کو سن سنا کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین۔ تو سمیت وقار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، 128 اور 129 کی تلاوت آپ احباب کی گوش گزار کی، جن میں مالک لم یزل ولا یزال ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا، کہ دونوں خلیل اور ذبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں چن رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں، بنیاد رکھ رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں۔ کس چیز کو؟ القواعد۔ تفسیر دور منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ میں جو قواعد کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد بنیاد ہے، اور جو لفظ بیت کا استعمال ہوا ہے اس سے مراد بیت اللہ شریف کی تعمیر ہے۔ یعنی دونوں باپ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اب میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ آپ نے ہزاروں مدرسے دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ ملک پاکستان آزاد کشمیر یا اور دیگر ممالک کا وزٹ کریں تو آپ کو بے پناہ مدارس نظر آئیں گے، بے شمار مساجد نظر آئیں گی، لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ پہلے مدرسے کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ تو سمیع وقار سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ دعا کی تھی کہ مالک کہ مجھے کوئی فرزند عطا فرما جو میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو۔ تو سمیع وقار اس دعا کی قبولیت پہ مالک لم یزل ولا یزال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ اب دیکھیں یہ دونوں باپ بیٹا کعبۃ اللہ کی یعنی دنیا میں سب سے پہلے رکھے جانے والے مدرسے کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اب تعمیر تو ہو گئی، انہی آیات کے ضمن میں آپ احباب کی گوش گزار باتیں کروں گا کہ تعمیر تو ہو گئی، اب مدرسہ بن جائے، مامار مدرسے کو تعمیر کر لے، اب کیا وہ بلڈنگ ہی ان کی عبادت کرے گی؟ نہیں، بلکہ اس میں بچوں کا ہونا ضروری ہے، اور بچوں سے بھی ضروری استاد کا ہونا ہے کہ استاد ہوگا تو بچوں کی تربیت کرے گا، استاد ہوگا تو بچوں کے اعمال کو سنوارے گا، استاد ہوگا تو
بچوں کے اخلاق کو بہتر کر پائے گا. استاد ہوگا تو انہیں علم سے روشناس کرا پائے گا. تو سب سے پہلے استاد کی ضرورت ہوئی. تو دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی تو یہ دعا فرما رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے رب اسے ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا، تو جاننے والا ہے. اور دوسری آیت میں دیکھیے کہ آپ مالک نام جل والا یزال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے مالک وجعلنا، تو بنا دے ہمارے لیے ذریاتنا، ہماری اولادوں میں سے. اب کیا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک ہمیں ہماری اولادوں میں سے جو تیری فرما بردار ہو وہ اولاد عطا فرما. کیا کہ جو تیرے راستے میں چلنے والی ہو، جو ہدایت کامل کی ضامن ہو، جو سیدھے راستے پہ چلنے والی ہو، کہ مالک تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما. اور پھر دیکھیے تیسری آیت میں مالک رب جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ میرے خلیل نے مجھ سے دعا کی کیا ہمارے رب مبعوث فرما ہم پہ کوئی نبی، کوئی رسول، کس سے بھی منہم، جو ہم میں سے ہی ہو، اور وہ کرے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ جو ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، کتاب و علم کی تعلیم دے، اور ہمیں خوب پاک کرے، ہمارا خوب تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. تو سمجھ وقار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مالک لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی تو مالک لم یزل ولا یزال نے آپ کی اولاد ہی میں سے آپ کو فرزند تو عطا فرمایا. لیکن دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب دعا مانگی تو مالک نے آپ کی دونوں دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا، اور ایک آپ کو آب زمزم والا اور دوسرا آپ کو آب کوثر والا عطا فرمایا. سمجھ وقار اب جب مالک لم یزل ولا یزال نے استاد کو بھیجنا چاہا، استاد کو مبعوث کرنا چاہا، تو دیکھیے کہ مالک لم یزل ولا یزال نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی، ہمیں بے شمار ہم پہ احسانات کیے، لیکن احسانات کر کے ہمیں یہ نہ دلایا کہ میں تم پہ احسان کر رہا ہوں. رب کا قرآن دیکھیے مالک لم یزل ولا یزال ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق میں نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان پہ اپنا شان والا رسول، شان والا نبی مبعوث فرمایا. یعنی دیکھیے مالک لم یزل ولا یزال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بھی پر بخش رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مالک لم یزل ولا یزال مومنین پہ احسان بھی جتلا رہے ہیں کہ میں اب تم پہ احسان کرنے جا رہا ہوں کہ اپنا شان والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا رسول تمہیں مبعوث فرما رہا ہوں. تو سمجھ وقار آج ہم اللہ رب العزت کے پیغام کو تو مانتے ہیں کہ مالک لم یزل ولا یزال نے ہم پہ نماز کو فرض کیا، مالک لم یزل ولا یزال نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا، اللہ رب العزت کی ذات ببرکت نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. اس کے علاوہ اور بے شمار فرامین مقدسہ موجود ہیں کہ جن کے ضمن میں مالک نے ہمیں کام کرنے کا حکم دیا. لیکن آج ہم مالک کے پیغام کو تو سن رہے ہیں لیکن مالک کی نہیں سن رہے ہیں. جو اللہ نے ہمیں پیغام دیا وہ تو ہم سن رہے ہیں، اس کا تو ہمیں علم ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ مالک نے کیا فرمایا، لیکن ہم اس کی نہیں سن رہے، ان پہ عمل نہیں کر رہے. آج ہم اس چیز سے دور ہیں اور اسی بنا پہ آج ہم تندرستی کا شکار ہیں، اسی بنا پہ آج ہم غائب و حاصل ہو رہے ہیں، اسی بنا پہ آج ہم مسائل کا شکار ہیں، اسی بنا پہ آج ہم پستی کی طرف ڈرتے چلے جا رہے ہیں. تو سمجھ سے وقار اگر ہم ہوتے
مالک لم یزل ولا یزال کے فرما بردار، اگر ہم مالک کے پیغام کو سن کر اس کی بھی سننے والے ہوتے تو آج ہم بھائی محاصر نہ ہوتے۔ تو سامعین سے وقار، مالک نے اپنا پیارا رسول، اپنا شانوں والا، اپنا رفعتوں والا رسول کو مبعوث فرما دیا، لیکن مبعوث فرمانے کے بعد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق میں مومنوں پر احسان فرما رہا ہوں کہ ان میں اپنا شانوں والا نبی مبعوث فرما رہا ہوں۔ تو سامعین سے وقار، سلطان بہو حضور سلطان بہو آپ قلم اٹھاتے ہیں اور قلم اٹھا کے عشق کی داستان رقم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عاشق گووی تے عشق کماوی، عاشق ہووی تے عشق کماوی، دل رکھی پہاڑ لکھ لکھ پتیاں تے ہزار غلامے کر جاسی سامعین وقار بول فرمائیے، اگر ہم عاشق صادق بننا چاہتے ہیں، عاشقی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایک عشق دنیا داری کا ہے اور دوسرا عشق مصطفیٰ ہے۔ جو عشق مصطفیٰ میں چلا جاتا ہے، ایک مرتبہ جو عشق مصطفیٰ کی طرف ڈال جاتا ہے، پھر کیوں نہ کہیں ایک حضرت زید نصرہ دے کے گئے نے، اے میرے آقا دا غلام دے گیا ہے کہ صفوان بن امیہ نے میرے دوست کو دھوکے دینا گرفتار کروا کے اپنے باپ امیہ دے قتل دا بدلہ لینے واسطے بلایا ہے، تے جس ویلے آپ نوں پھانسی دیون واسطے لے کے جاندے پے نے، آپ نوں مقام تمیم دے اوتے لے جا کے پھانسی دیون واسطے لے جایا جا رہا ہے۔ اچانک سفیان کہندا ہے زید تیری جوانی دیکھ کے مینوں ترس آ گیا ہے، ایک باری کہہ دے کاش میری جگہ تے ایتھے محمد ہوندا، اونوں پھانسی دے دے تے میں بچ جاتا۔ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، میرے دوست جدوں جناب زید نے سنیا ہے، آپ دے کنا دے وچ آواز آئی ہے تے جناب زید دی اکھاں وچ آنسواں دیاں لڑیاں پہ گئیاں نے، او کہندے نے ابو سفیان تینوں میری محبت تے پیمانے دا پتہ ہی نہیں چلیا، او تینوں ساڈے دل وچ وسن والے جذبے دا پتہ ہی نہیں چلیا، او تو تے ایک سولی تے لٹکاتا پیا ہے، مینوں کہندا ہے میں کہاں کہ میری جگہ تے ایتھے محمد ہوندا، او ظالم اگر ایک پاسے آکھیا جائے لکھ واری تینوں زندہ کیتا جائے گا، لکھ واری تینوں ہر بار دردناک موت دے کے ماریا جائے گا، تینوں سولی تے ٹنگ دیتا جائے گا، یا ایک باری کہہ دے کہ تیرے نبی دے پیر وچ کنڈا چبھو دئیے، آپ فرماندے نے تو سولی دیاں گلاں کردا ہے، او میں کہدا واں میرے آقا دے قدماں دے وچ کنڈا چبھویا جائے، اس کی بجائے میں لکھ واری سولیاں تے چڑھ جانا پسند کراں گا، مگر یار دے قدماں دے اندر ایک کنڈے دی چبھن برداشت نہیں کراں۔
مگر یار دے قدمہ کے اندر ایک کنڈے دی چپڑ بھی برداشت نہیں کرے گا تاکہ زمانے میں پتہ چل جائے نبی دا عشق اے دے اندر جہانہ دی قیمت نہیں ویکھی جاندی اے دے اندر کونین دے والی دا پیار ویکھیا جاندا ہے اے دے اندر میرے سرکار دی محبت دا عنصر ویکھیا جاندا ہے اس واسطے کہ عشق مصطفیٰ و دولت جی بے خطی چاہ گئی ہے مالا مال ہو گیا ہے پہلے تے اے دولت ملتی نہیں جدو مل جائے کبھی کوئی ڈاکو میں کھو نہیں سکتا ادھے تے املاک ہو نہیں سکتا آپ فرما دینے کے اب تے عشق وہ تو ایک برابر تے عشق دا نام وزیرا وہ اج جبے جاگے بانی دسو عشق دارو کیڑا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یعنی اگر آپ عشق مصطفیٰ میں ڈلنا چاہتے ہو عشق مصطفیٰ کے سمندر میں مانا لگانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ راستہ کون ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے وہ حضور کی ذات کو سمجھنا ہے وہ حضور کی ذات کی طرف اپنے دلوں کو اپنے دماغ کو مشغول کر لینا ہے اپنے صبر اور فقط اس مالک کے لم یزل ولا یزال کی ذات برکت کے نازل کرتا مقبوض کرتا پیارے آقا حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے وقف کر دیا ہے اور وہ کیسے ممکن ہوگا وہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنے دل کو اپنے دماغ کو اپنے تابع کر لیں گے جب ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات کہیں گے جب ہم اپنی زبان سے کوئی بھی کلمہ کہنا چاہیں گے تو اس سے پہلے ہم دماغ سے سوچیں گے دل میں اس کا گمان کریں گے خیال کریں گے کہ جو چیز ہم زبان سے کہنے والے ہیں وہ کیا حق پر مبنی ہے بھی یا نہیں وہ چیز جو اپنی ہم زبان میں لا رہے ہیں وہ کیا صحیح راہ کی طرف جا رہی ہے یا غلط راہ کی طرف سامعین ہم بنا دماغ اور دل کا استعمال کیے اپنے منہ سے جو بات آتی ہے کہہ لیتے ہیں کہ جس کے بعد ہوتے پہ آج ہم پرستی کا شکار ہیں آج ہم ذلت کا شکار ہیں آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو سامعین وقار اگر دل اور دماغ کو بندہ اپنے تابع کر لے تو پھر یقین جانیے کہ ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر ہم اپنے دل اور دماغ کو اپنے تابع کر لیں تو پھر یقین جانیے کہ جو بھی دعا آپ مالک کی بارگاہ سے کریں گے مالک لم یزل کی ذلا یزال کی بارگاہ میں کریں گے مالک ضرور ان کو شرف قبولیت بخشے گا سامعین سے وقار آپ نے بے شمار واقعات سن رکھے ہوں گے لیکن ماہ سفر و مظفر جو ہے اپنی آپ و تاب سے جاری و ساری ہے اور اب کچھ ہی دنوں کے بعد ربیع نور ربیع شریف عمر شریف کا چاند بھی شروع ہونے والا ہے لیکن اس ماہ ربیع سفر و مظفر میں آپ نے بے شمار اولیاء کاملین کے وصال کو دیکھا ہوگا اس ماہ میں بے شمار مالک لم یزل ولا یزال کے برگزیدہ بندوں نے مالک لم یزل ولا یزال کی ذات ببرکت کی طرف راہ لی یعنی اس عارضی دنیا کو چھوڑ کے اس دار بقا کی طرف چل بسے لیکن آج بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا اپنے شب و روز دن رات مالک کے حضور پیش کیے فقط مالک لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دعائیں کی مناجات کی مالک کے نازل کردہ مالک کے عطا کردہ حقوق کو بجا لایا فقط ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا کہ جن کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا اور ان عوامر سے ان چیزوں سے دور رہے کہ جن کے کرنے سے مالک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا اور پھر مرتبہ کیا ملا کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا یعنی وہ بیٹھے تو یہاں ہوتے اگر دعا کرتے کسی بھی کام کے لیے تو مالک لم یزل ولا یزال ان شخصیات کا ماننا اتنا پسند آتا کہ مالک ان کے اس کام کو کر گزرے
تو سمجھ لیجیے وقار، جو آئے مقدس صاحب احباب کی گوشت گزار کی تھی اس پہ مدرسہ بن گیا. اب مدرسے کے لیے استاد چاہیے تھا، تو استاد بھی مالک لم یزل ولا یزال نے ہمیں عطا فرما دیا. کون استاد؟ حضور جانے کا یاد احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی. اب استاد بھی آ گیا. اب استاد کا ادب، استاد کا احترام وہ بھی تو ہونا چاہیے تھا. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، مسلم و بخاری شریف کے متفق علیہ حدیث ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. استاد آ گیا، لیکن اب اس حدیث مقدسہ میں، حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیے کہ مالک لم یزل ولا یزال نے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے حبیب ہی کی زبانی ہمیں ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ ان سے فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب آپ اپنی زبان ترجمان سے ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تم چاہتے ہو رب تم سے محبت کرے، تو طریقہ ایک ہی ہے. مالک فرما رہا ہے فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی پیروی کرو، میرے حبیب کا کہنا مانو. یحببکم اللہ، مالک تم سے محبت کرے گا. اب حدیث مبارکہ دیکھیے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہم سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا مذہب کیا ہے؟ جی الحمدللہ ہم مسلمان، اور ایسے ایمان والے ہیں کہ ہم سے بڑھ کے تو آئی نہیں کوئی. یعنی ہم اپنے آپ کو ایمان کے اعتبار سے کامل ترین قرار دیتے ہیں. اگر حضور کے اس فرمان علی شان پہ ہی بندہ عمل کرنا شروع کر دے تو یقین جانیے کہ بندہ کامل ایمان والا تو نہیں، لیکن کامل ایمان والوں کی راہ میں ضرور جائے گا. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی کامل ایمان والا نہیں کہلوا سکتا کہ جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر خود محمد سے محبت نہ کرے. یعنی کامل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے والدین کو بھی دیکھنا ہے، ان کے حقوق اپنی جگہ، لیکن ان دونوں سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کے جو ہم نے محبت کرنی ہے، جو ہم نے کامل اتباع کرنی ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی کرنی ہے. تبھی ہم کامل ایمان والے کہلوا پائیں گے. اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے غریبان میں جھانکیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم کون سے اعمال کر پا رہے ہیں، سومی سے وقار ہم کس چیز سے آ رہے ہیں. تفسیر سورہ منصور میں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بالکل اکیلا رہتا اور تنہائی کو پسند کرتا. پوچھا گیا حضرت آپ علیحدہ کیوں رہتے ہیں، تنہائی میں کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ تنہائی میں رہنا میرا اس لیے بہتر ہے کہ لوگ میرے برائیوں کو دیکھتے ہیں، لوگ مجھ میں میری برائیوں کو دیکھتے ہیں لیکن دیکھ کے اس پہ پردہ کر دیتے ہیں. ہم تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ہماری برائی کو دیکھ لے تو اس پہ پردہ ڈال دے، لیکن وہ کیوں الگ ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے الگ اس لیے ہوتا ہوں کہ لوگ میری برائی کو دیکھتے تو ہیں لیکن دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں، مجھے اس سے آگاہ نہیں کرتے. میں اس لیے لوگوں سے کنارہ کشی پردہ اختیار کرتا ہوں. تو سامعین سے وقار، اگر ہمیں کوئی سانپ یا بچھو کاٹ لے اور کاٹنے والا ہی ہو ہمارے قریب
ہو، کوئی ہمیں بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ کو بچھو کاٹنے والا ہے، آپ کو سانپ کاٹنے والا ہے، تو پھر ہم اس شخص کو جو ہمیں اس چیز کا علم دیتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے، ہم اسے بڑی ہی تعریف دیتے ہیں، ہم اسے بڑی دعائیں دیتے ہیں. کیوں؟ کہ اس نے ہمیں اس چیز سے آگاہ کیا کہ تمہیں سانپ یا بچھو کاٹنے والا ہے. لیکن ہم جب ہماری سچائی کوئی ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہماری کوئی برائی کوئی ہمیں بتاتا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ اپنی اس برائی کو دور کریں، ہم سامنے والے کو نشانہ بنا لیتے ہیں کہ اس نے ہماری برائی بیان کی تو کی کیوں، اس نے ہماری برائی جج کی تو جج کی کیوں، اس نے ہماری برائی کو دیکھا تو دیکھا کیوں، اگر دیکھا نہ تو پردہ ڈال دیتا. سمیر ذی وقار فقط اس بنا پہ انہوں نے فرمایا کہ میں دنیا داری سے، دنیا والوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں. کیوں؟ کہ یہ دنیا والے میرے عیب کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے اس پہ پردہ ڈال دیتا ہوں. تو سمیر ذی وقار اس طرح بھی اور بے شمار مثالیں موجود ہیں. اگر آج علماء کرام بھی یہ بات اگر اپنے اندر پیدا کر لیں، وہ کون سی؟ کہ اگر ہم سوٹ بوٹ اچھا امامہ اچھی چیز پہن کے لوگوں میں جاتے ہیں کہ لوگوں میں ایک تاثر آئے، یہ تو ہے، لیکن جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز سے دور رہنا چاہیے. کیوں؟ کہ لوگ یہ چیزیں دیکھ کے ہمارے قریب نہیں آتے، ہم سے سوال نہیں کر پاتے، کہ ہم سوال کریں گے کیا پتا کیا جواب آگے سے آئے گا. وہ اس ڈر سے ہم سے سوال ہی نہیں کرتے کہ ہم سوال کریں کیا تو حضرت آگے سے کیا فرما دیں. فقط اس بنا پہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. لیکن جب ممبر و محراب پہ جانا ہو، جب جمعۃ المبارک عیدین یا دیگر خطبات جو ہیں آپ نے دینے ہوں، یا کہیں خطبے کے لیے خطاب کے لیے جانا ہو، تو اس وقت ان چیزوں کا استعمال کریں. لیکن عام لوگوں میں اس چیز سے دور رہیں. فقط اس طرح پہ کہ کوئی اگر آپ سے کوئی بھی شرعی حوالے سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے، تو بلا جھجک آپ کے پاس آ کے آپ سے وہ چیز پوچھ سکے، آپ سے وہ سوال کر سکے. تو سمیر ذی وقار کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکت نے اس دنیا میں آ کے ہم پہ بہت بڑا احسان عظیم فرمایا. رب خود فرما جو رہا ہے کہ لقد من اللہ، تحقیق مومنوں پہ میں نے احسان کیا. تو پھر رب جو احسان ہم پہ جتلا رہا ہے، ہم اس احسان کو کیوں بھول جائیں، کیوں نہ مانیں؟ ہم پہ ماننا اس چیز کا حق ہے کہ ہم رب کے اس احسان کو اپنے اوپر مانیں. سمیر ذی وقار ایک اور بات آپ احباب کی گوش گزار کرتا چلوں کہ آج جو ہم نیک لوگوں کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اس کو شرک جانا جاتا ہے. اگر صرف ایک چیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ مالک لم یزل ولا یزال نے اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہم پہ نازل کیا، کیا یہ ڈائریکٹ کسی بندے پہ اترا ہم میں سے؟ کیا کسی بندے پہ ڈائریکٹ اترا؟ نہیں. وہ مالک اتنی بلند شان، اتنی بلند و بالا ذات ہو کر اس نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے، اس نے اپنے پیارے بندوں میں سے، اس نے اپنے نور میں سے ایک نور کی جھلک کو پیدا کیا اور پھر اس پہ اپنی اس نورانی کتاب کلام حکیم کو نازل فرمایا. یعنی مالک لم یزل ولا یزال نے کتاب کلام حکیم کو ہم تک پہنچانے کے لیے درمیان میں ایک واسطہ، ایک ذریعہ حضور کی ذات ببرکت کو قائم کیا. اور دوسری طرف دیکھیے کہ ہم وسیلے کا کنسیپٹ جو ایسے شرک میں ڈال دیتے ہیں. اگر وسیلہ شرک ہوتا تو پھر مالک لم یزل ولا یزال کبھی اس کلام کو حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکت پہ نازل نہ فرماتا. تو سمیر ذی وقار محبت مصطفیٰ کا پیمانہ یہ ہے، محبت مصطفیٰ میں ڈلنے کا ذریعہ ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگر ہم کامل ایمان والے، کامل اتباع والے کہلانا چاہتے ہیں تو اپنے شب و روز کم از کم جو 5 وقت کی نماز ہم پہ مالک نے لازم قرار دی ہے، فرض قرار دی ہے، ہم اسی کو بجا لائیں. اور ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ
جب مالک رب جل وعلا یزال کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے نماز ادا کرتا ہے، تو پھر 40 دن تک وہ لگاتار اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتا رہتا ہے، تو مالک رب جل وعلا یزال اس کے دل کی دنیا کو گھما دیتا ہے، پھیر دیتا ہے۔ سامعین، اب صرف وہ شرک کا فتویٰ لگانے والے، شرک کہنے والے صرف اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ یار ہم کتنے پاک صاف ہیں، ہمارے گناہ کس قدر بلند ہیں، ہم کس قدر گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان گناہوں کی دلدل میں پھنسنے کے باوجود ہم مالک کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کون سا منہ لے کے آتے ہیں؟ ارے ہم مالک کی بارگاہ میں آ کے اس سے دعا مانگتے ہیں، کیا مالک کو ہمارا مانگنا پسند آتا ہے یا نہیں آتا؟ پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم مالک رب جل وعلا یزال کی بارگاہ میں دعا جب مانگتے ہیں نا، تو ہم دعا میں مالک کے پیار کا واسطہ وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس مالک نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کی سنی۔ کیوں سنی؟ کہ ان برگزیدہ بندوں نے جو مالک نے پیغام دیا اس کو سنا، اور اس کو نہیں سنا، اس کو سن کے اس پہ عمل بھی کیا۔ جب انہوں نے عمل کیا تو پھر مالک نے ان کی سنی، پھر جب مالک نے ان کی سنی تو ہم ان کا وسیلہ اختیار کر کے رب سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم جانتے ہیں کہ تو اپنے فلاں بندے سے راضی ہے، اب تم ہمارا یہ کام فلاں بندے کے وسیلہ سے ہی کر دے، تو پھر یقین جانیے وہ کام جو حق پر مبنی ہوگا مالک ضرور ہمارا وہ کام کر گزرے گا۔ تو سمجھ وقار کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی کو مالک رب جل وعلا یزال نے دیکھیے دنیا میں مبعوث تو کیا، بھیجا تو صحیح، لیکن چناؤ کہاں کیا؟ ایک عرب ہے اور ایک عجم ہے۔ عرب کہتے کسے ہیں؟ فصاحت، بلاغت میں بلند، یعنی اچھا بولنے والا، اچھی گفتگو کرنے والے، پڑھے لکھے، یعنی عرب کے معنی ہے یہ سب۔ یعنی مالک رب جل وعلا یزال نے اپنے پیارے حبیب کو عرب میں بھیجا، عرب میں مبعوث کیا۔ عجم میں کیوں نہیں بھیجا؟ عجم کا معنی ہے گونگا، یعنی مالک نے اپنا حبیب بھیجا تو پڑھے لکھوں میں بھیجا، گونگوں میں نے بھیجا۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کی ذات ببرکت نے اپنے پیارے کریم، اپنے پیارے حبیب کی جب قوم کو دیکھنا چاہا کہ انہیں نازل کس میں کروں، تو قبیلہ ایسا چنا جسے ہم قریش کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ حضرت عبد المطلب کے 11 صاحبزادے ہیں، ان 11 صاحبزادوں میں سے ایک کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ کا بندہ۔ دیکھیے کہ مالک رب جل وعلا یزال نے اپنے پیارے حبیب کو حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا کیا۔ یعنی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کی ذات بابرکت نے حضور کو مبعوث کرنا چاہا تو دیکھیے کہ آپ کی ذات کے لیے پہلے جگہ کا چناؤ کیا، قبیلے کا چناؤ کیا، گھر کا چناؤ کیا، یعنی ہر ایک چیز کا چناؤ کر کے پھر مالک نے اپنے پیارے حبیب کو ہمیں مبعوث کیا۔ تو سامعین ذی وقار، ایک بڑے ہی درویش، بڑے ہی نیک بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک قبر پر سے گزر رہے تھے کہ انہیں سنائی دیا کہ قبر کے اندر مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب وہ اللہ رب العزت کی ذات ببرکت کی طرف مخاطب ہوتے ہیں کہ یا مالک الہ، اسے عذاب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ تو مالک رب جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، اے میرے محبوب، اسے عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے دنیا میں رہ کے کوئی اچھا کام نہ کیا، میرے کسی حکم کو بجا نہ لایا، میرے کسی حکم کو نہ مانا، فقط اس چیز کے پیش نظر اس سے قبر میں عذاب ہو رہا۔ سامعین ذی وقار، وہ بزرگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ سمے کے بعد، کچھ وقت کے بعد
دوبارہ وہاں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب بڑے آرام میں اپنی قبر میں آرام فرما ہے اور جنت کی جانب سے ہوائیں قبر میں داخل ہو رہی ہیں۔ اب وہی بزرگ مالک لم والا یزال کی بارگاہ میں مخاطب ہوتے ہیں کہ یا مالک الہ، جب میں یہاں سے پہلے گزرا تجھ سے سوال کیا تو نے کہا کہ یہ تو بڑا گناہ گار تھا، بڑا سیاہ کار تھا، بڑا خطا کار تھا، اسی بنا پہ میں اس پہ عذاب مسلط کیے ہوئے ہوں۔ تو یا مالک آج یہ استراحت، آج یہ راحت، یہ جنت کی ہوائیں یہ کہاں سے قبر میں آ گئی؟ تو مالک لم یزل والا یزال ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شخص اپنے پیچھے ایک اپنا چھوٹا بچہ چھوڑ آیا، ایک بچہ دنیا میں چھوڑ آیا تھا، اور اب وہ بچہ مسجد میں گیا، اس کی والدہ اسے لے کے مسجد میں گئی کہ قاری صاحب اسے قرآن سکھائیے۔ جب وہ ماں اس بچے کو مسجد میں لے کے آئی، اس بچے کی زبان بھی تو چلی، تو قاری صاحب نے اس بچے سے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمات پڑھے تو رب ارشاد فرما رہا ہے کہ میری غیرت نے مجھے گوارا نہ کیا کہ اب میں اس کی والد کو عذاب دوں۔ اس بچے کے اس رحمان رحیم یعنی میری دونوں صفات کا ذکر کرنا تھا، میرا اس کو سننا ہی تھا کہ میں نے اس کے والد کو بخش دیا اور اس کے والد کو یہ مقام عطا کیا۔ تو سمجھ لیجیے مکان، جب بندہ نیک عمل کرتا ہے، آج ہم دیکھیے کہ ہم مساجد میں اللہ ماشاء اللہ جاتے تو ہیں لیکن کسی ایک نماز کے لیے یا بہت کر رہے 2 کے لیے یا 3 نمازوں کے لیے، ہمارے بچے گھروں میں بیٹھے موبائل چلا رہے ہیں یا گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں یا کہیں اور مصروف عمل ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کے انہیں ساتھ مسجد کی طرف لے کے آتے کہ بھائی اگر آج ہم انہیں ساتھ لے کے جائیں گے تو کل ہمارے پیچھے بھی وہ نمازیں پڑھیں گے، وہ مسجد کی طرف اس راہ کی طرف آئیں گے، ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ کل وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور وہ کسی جگہ پہ کوئی چاند چڑھا کے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا بچے نے یہ کیسے کر دیا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اگر ہم ماننے والے ہوتے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہوتے تو پھر ہمیں وہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ سامعین، اب اگر ایک بچہ، یعنی آپ انہی بچوں کو دیکھ لیجئے، ان کے والدین نے ان کے لیے مدرسے کا سب سے پہلے چناؤ کیا۔ یہ چیز نوٹ کیجئے گا کہ بے شمار مدارس موجود ہیں لیکن والدین ہر ایک مدرسے کا وزٹ کرتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد مدرسے کو وزٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کون سے ماحول میں اچھی تربیت حاصل کر پائے گا، اور پھر اس ماحول کو دیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں کہ یہاں میرا بچہ تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کر پائے گا، یہاں میرا بچہ تعلیم اچھی طریقے سے سیکھ پائے گا۔ یعنی ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے، ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے سب سے پہلے ان کے لیے ایک کمفرٹیبل ماحول، ایک اچھا ماحول ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں انہیں اچھا ماحول فراہم ہوگا۔ جب ہم نے ماحول کو دیکھ لیا، جب ہم نے مدرسے کو دیکھ لیا، پھر ہم استاد کو دیکھتے ہیں کہ یہاں کے پڑھانے والے کیسے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن، کہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یعنی سب سے بہترین تعلیم کون سی ہوئی؟ قرآن کی تعلیم۔ یعنی آج دیکھیے نا کہ آج قبلہ حاجی صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور بنیاد رکھ کے یہ فرما دیا کہ اب جس کا جی چاہے پائے روشنی، ہم نے دیپ جلا کے سریام رکھ دیا۔ یعنی اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی چودھری ہے، راجہ ہے یا کوئی بھی کسی بھی جماعت، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس مدرسے میں نہیں آ سکتا، نہیں، بلکہ جو کوئی بھی
تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کوئی قرآن کی تعلیم سے آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن کو نازلہ پڑھنا چاہتا ہے، حفظ کرنا چاہتا ہے، وہ یہاں آ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے دیکھیے کہ استادوں کا چناؤ کیسے کیا۔ استادوں کے چناؤ کرنے میں بھی انہوں نے فقط یہ نہ دیکھا کہ یہ حافظ قرآن ہے، یعنی قرآن کو زبانی کروا ہی لیں گے، نہیں، بلکہ حافظ کے ساتھ ساتھ انہوں نے عالم کا بھی چناؤ کیا۔ اور عالم کون ہوتا ہے؟ کہ جو درس اسلامی کا پورا کورس کر کے کہیں سے کسی بھی بڑے ادارے سے پورا کورس کر کے یعنی باقاعدہ سند کے ساتھ ڈگری کے ساتھ آتا ہے، یعنی حفظ کے ساتھ عالم کا بھی آپ نے چناؤ کیا۔ کیوں؟ کہ ہمارے بچوں کی حفظ کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت ہو سکے۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ سے پہلے آپ نے بچوں کو سماعت فرمایا، بچوں نے تلاوتیں کی، نعت رسول پڑھی، اس کے علاوہ بچوں نے تقاریر کی، اردو میں کی، عربی میں کی، انگلش میں کی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ فقط حاجی صاحب کی نگاہ رحمت سے ان استادوں کی محنت کا صلہ ہے کہ جو آپ احباب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بے شک۔ تو سامعین ذی وقار، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انہیں اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ علم منتفع ہو، کہ ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہو۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، مقصود یہ ہے کہ آپ نے اس ادارے میں دیکھنا ہے کیا یہ تینوں چیزیں موجود ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے کیا؟ کہ ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو۔ اب دنیا کے نصابوں کو آپ نے دیکھا کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں کیسے کیسے نصاب پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن ان تمام نصابوں کو ایک طرف رکھ کے آپ اس مدرسے کے نصاب کو دیکھیں، دنیاوی تعلیم تو ہے ہی، لیکن قرآن کی جو تعلیم ہے، اور فقط قرآن کو حفظ ہی نہیں بلکہ اس کی سوجھ بوجھ، اس کی سمجھ، اس کی قرات، اس کی تدبیر، یہ تمام علوم یہاں سکھائے جاتے ہیں۔ کیسا علم؟ حضور نے فرمایا علم منتفع بھی، کہ ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو۔ تو پھر آپ خود سوچئے کہ جو بچہ یہاں قرآن کو حفظ کر کے گیا، قرآن کو یاد کر کے گیا، قرآن کو سمجھ کے گیا، جب دنیا میں جائے گا، دنیا میں لوگوں کے سامنے اس قرآن کو پیش کرے گا، تو کیا وہ ایسا علم قرار پائے گا کہ جس میں لوگوں کو نفع ہوگا؟ یعنی دین کا علم ہی تو ایسا ہے کہ جس سے لوگ نفع فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کوئی سیاستدان ہے، سائنسدان ہے یا کوئی بھی ہے، اس نے کوئی بھی علم اخذ کیا ہے تو وہ اس قرآن کی بدولت کیا ہے۔ اگر کوئی بھی علم کی بنیاد دیکھو گے تو ہر ایک علم کی بنیاد تمہیں قرآن سے نظر آئے گی۔ یہی وہ علم ہے کہ جس سے باقی چشمے نکلتے ہیں۔ تو سامعین، جب بچوں نے قرآن پاک کو پڑھ لیا، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سبھی والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس مدرسے میں حفظ قرآن کے لیے بھیجا، اور بڑے کی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ شخصیات کہ جن کے بچوں نے آج حفظ قرآن کر کے، قرآن جیسی عظیم کتاب کو یاد کر کے آج یہاں سے الوداع ہو رہے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ نیک اولاد کہ جو اپنے والدین کے پیچھے ان کے لیے دعائیں مغفرت، دعائیں بخشش و مغفرت کرتی ہے۔ اب اگر ہم نے بچے کو دین کی طرف لایا ہی نہیں، ہم نے انہیں دین کے علم سے روشناس کرایا ہی نہیں، تو وہ پھر کیسے ہمارے لیے دعا کر پائے گی؟ آج دیکھیں نا کہ حضرت صاحب ہمیں قرآن چاہیے، کیا آپ پڑھوا دیں گے؟ حضرت صاحب اپنے والد کے لیے ہم نے دعا کا اہتمام کیا ہے، کیا ہمیں آپ قرآن پڑھوا کے دے سکتے ہیں؟ یعنی موبائل پہ گانے آتی ہیں،
کہ ہمیں قرآن پڑھا کے دیں تاکہ ہم اپنے والد کو احسان کریں. اگر والد نے محنت کی ہوتی، اپنے بچے کو دین متی کے راستے پہ لگایا ہوتا، اسے دینی مدارس سے روشناس کرایا ہوتا، اسے حصول علم یعنی دین کے علم سے آگاہی فراہم کی ہوتی، تو والد کے مرنے کے بعد وہی اس کا بچہ اس کے لیے قرآن کو پڑھ کے اس کے لیے سال ثواب کرتا. اس حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سبھی والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو دین متی یعنی قرآن حکیم کی تعلیم سے روشناس کیا. کیا جی؟ ان کے مرنے کے بعد یہی اولاد، یہی نیک اولاد ہے کہ جو ان کے پیچھے دعائے بخشش و مغفرت کرے گی. اور تیسرے نمبر پہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ، کہ صدقہ جاریہ. اب صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ یہی ہے کہ قبلہ حاجی صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، استادوں کا بندوبست کیا، بچے آئے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اب یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے. اب جب تک بچے آتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، تعلیم سے آگاہ ہوتے رہیں گے، تب تک قبلہ حاجی صاحب کو اور جو اس ادارے کے ساتھ معاونین ہیں، جو اس کی معاونت کرتے ہیں، جو اس کی مدد کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان تمام کے تمام کو اس کا احساس پہنچتا رہے گا. بے شک. کیا جی؟ صدقہ جاریہ، کہ ایسا صدقہ جاریہ یعنی کسی نے کنواں کھدوا دیا اور کنواں کھدوا کے اسے وقف کر دیا. اب جو کوئی مسافر یا وہاں کے باسی، وہاں کے رہنے والے اس چشمے سے، اس پانی سے مستفید ہوتے رہیں گے، وہاں سے پیتے رہیں گے، تو تب تک جس نے وہ کنواں کھدوایا تھا، جس نے وہ کنواں بنایا تھا، انہیں اس کا اجر، انہیں اس کا احسان پہنچتا رہے گا. تو سامعین ذی وقار، فقط میاں محمد بخش صاحب کے کلام کا ایک ہی شعر پڑھ کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا. حضور میاں صاحب فرماتے کہ اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ، اے حقدارا دکھاوے کہ جو کوئی سنو پڑھے پڑھا دے تے اس دائی جنت جاوے. لے یار حوالے رب دے تے میری جان بنا دے تے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے. وما توفیقی الا باللہ.